ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے پیغام محبت کو قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آگے بڑھنے سے قبل آقا انعامدار مدنی تاجدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں والہانہ ایماندارانہ انداز میں درود پاک پڑھیے۔ بڑی اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، جیسا کہ پچھلا ہفتہ میں نے سورہ بقرہ کے 29 نمبر آیت پڑھ کے سنایا تھا اور اس پر کچھ آپ لوگوں سے گفتگو کیا تھا، ڈسکس کیا تھا۔ جیسا کہ بتایا تھا کہ جب رب نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو بلا کر کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے تعجب ہو کر کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ مطلب فرشتوں نے ایک طرح کی اعتراض کرنا چاہا یا فرشتوں کی غلط فہمی تھی، اس غلط فہمی کو رب کے سامنے رکھا۔ رب نے کہا کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ حضرات محترم، جیسا کہ پچھلے ہفتہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب نے چاہا پیدا کرنے کا تو زمین پر فرشتوں کو بھیجا، ایک با ایک بھیجا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل نے آ کر زمین کی کہا، سنی نہیں سنی، زمین نے منت سازی کی کہ یا اللہ یہ لوگ لڑائی جھگڑا فساد خونریزیاں کریں گے۔ لیکن اسرائیل علیہ السلام نے جو بلاغ الموت انہوں نے ایک نہیں سنی، وہ اپنا اللہ کے حکم پر اٹل رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زمین سے ایک مٹھی ماٹی کو اٹھا لیا، رب کی بارگاہ میں پہنچا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ زمین کو کیسے پتا تھا کہ انسان جب پیدا کریں گے انسان زمین میں آئیں گے، خون ریزیاں کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، گناہ میں مبتلا ہوں گے، پھر جہنم میں ڈالے جائیں گے، کیسے پتا چلا؟ حضرات محترم، تفسیر وغیرہ میں ہے کہ جب رب نے چاہا کہ انسان کو پیدا کرے، آدم کو پیدا کرے، اس سے پہلے زمین سے رب نے خطاب کر کے فرمایا تھا اے زمین تجھ سے ایک مخلوق بنانے والا ہوں، جو میرے فرمانبردار ہوں گے، جو میرے مطیع ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ زمین نے عرض کیا تھا کیا مجھ سے جو مخلوق بننے والی ہے یا اللہ وہ جہنم میں جائیں گے؟ کہاں جہنم میں جائیں گے؟ جو گناہگار ہوں گے، جہنم کے لائق ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس وقت تفسیر صابی وغیرہ میں ہے اس وقت زمین نے زاروں قطار روئے تھے، بکت زاروں قطار روئے تھے، خوب روئے۔ تفسیر صابی میں بتایا لکھا ہے کہ اس وقت زمین سے پانی کی چشمہ بہ نکلے زمین کی آنسوں سے۔ اور ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتا ہے جب اللہ نے فرمایا تھا کہ انسان اور پتھر جہنم کی ایندھن بننے والا ہے، تب پتھروں نے رویا تھا، اس سے بھی چشمہ جاری ہوا تھا۔
اور تفسیر ساوی میں ہے کہ جو زمین نے جو رویا تھا یہ سن کر یہ کل قیامت تک چشمہ جاری رہے گا. یہ جو زمین میں آپ پانی دیکھ رہے ہیں ایک طرح یوں کہیے کہ زمین کی آنسو ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے قالب کو بنانے کے لیے جسم کو بنانے کے لیے مٹی کو لایا گیا اس وقت خدا کریم عز و جل نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا اسرائیل اس مٹی کو جاؤ صفا و مروہ پہاڑ کے پاس میں رکھو. آج جو جہاں پر کعبہ شریف ہے وہاں پر زمین کو رکھا گیا. اللہ نے مختلف پاریوں سے اس مٹی کو گاڑا کیا اور اس کے بعد اس پر بارش برسائے پانی برسائے. 40 دن پانی برسائے 39 دن رنج و غم کا پانی برسا ایک دن خوشی و مسرت کا پانی برسا. تفسیر وغیرہ میں بتاتے ہیں مفسرین کرام کہ اسی لیے انسان کو زیادہ غم ہوتا ہے زندگی میں. جو انسان غم میں رہتے اسی لیے زیادہ رہتے ہیں. اور اللہ کی حکمت تو دیکھیے خوشی کا برسات جو ہے وہ پہلے بھی ہو سکتا تھا بعد میں برسایا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غم کتنے بھی ہو جب خوشی ہوتا ہے انسان تو غم بھلا دیتا ہے غم بھلا دیتا ہے. اسی طرح حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی قالب کو بنایا گیا. جب بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو قالب کو جنت میں پہنچایا گیا کچھ دنوں کے لیے. تو فرشتوں نے جب دیکھا یہ کیسا مخلوق ہے یہ کیسی مخلوق ہے تمام فرشتے اپنے ہاتھ گہرے چاروں طرف گھومنے لگے اور دیکھنے لگے. اس کی آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں اس کی زبان بھی ہے بولنے کے لیے پیٹ بھی ہے. تعجب ہو کر آس پاس گھومنے لگے. ایسی مخلوق تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ایسی مخلوق تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو اس وقت جو ابلیس تھا وہ ابھی تک مردود نہیں ہوا اور ابلیس آیا آخر وہ بھی گھومنے لگا دیکھنے لگا وہ نقص نکلنے لگا اور کہا فرشتوں اس مخلوق پر تعجب کرنے کی کیا بات ہے یہ تو ایک کھوکھلا جسم ہے کھوکھلا قالب ہے اندر سے یہ اس کے کچھ سوراخیں بھی ہیں ناک وغیرہ کو اشارہ کیا کہ کچھ سوراخیں بھی ہیں اس سے اور یہ جب بھوکا رہیں گے یہ گر پڑیں گے چل نہیں پائیں گے جب زیادہ حد سے زیادہ کھائیں گے تو پھر بھی چل نہیں پائیں گے بس ان سے اس خالی جسم سے کچھ ہونے والا نہیں. تو ابلیس تھا اس نے کہا ہاں ایک چیز ہے کہ سینے پر بائیں طرف ایک بند کوٹھری ہے پتہ نہیں اس میں کیا ہے شاید یہی لطیفہ ربانی ہو شاید اسی وجہ سے خلافت کا حقدار ہو. شیطان نے بھی کو بولا جو ابھی تک شیطان نہیں بنا. جب قالب بن گیا اس کے بعد رب نے روح اپنی مقدس روح حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ڈالنا چاہا اور جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی جسم کے اندر روح جانے والے تھا دیکھا اندھیرا ہے وہ پھر واپس آئے پھر اس جسم میں نور پیدا کیا گیا. بعض روایتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارک حضرت آدم کی پیشانی پر رکھا گیا اور جب جسم پر روح ڈالا گیا کیا بس زبان تک منہ تک پہنچے ہی تھے چھینک آ گئی حضرت آدم علیہ نبی نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے فوراً کہا الحمدللہ. اللہ نے اس کے جواب میں کہا یرحمک اللہ یعنی اسی جو شیخ کو آتے وقت ہم لوگ الحمدللہ پڑھتے ہیں سنت بھی ہے وہیں سے چلا آ رہا ہے. اس کا جواب میں انہیں چھینک آئے تو ہمیں الحمدللہ کہنا ہے جو ہمارے الحمدللہ سنیں گے ان پر واجب ہے یا الحمدللہ کہنا نہ تو گناہگار ہوں گے. اور اس کے بعد جب روح ہلکے ہلکے آدھا جسم تک پہنچا حضرت آدم علیہ السلام کھڑا ہونا چاہا اور گر گئے. پورے جسم میں ابھی تو روح نہیں پھیلا تھا گر گئے. اللہ نے فرمایا خلق الانسان من اجل ہم نے انسان کو جلد باز والا بنایا یعنی جلد باز کرنے والا بنا. اور اس کے بعد جب پورا سر سے لے کر پاؤں تک روح پھیل گیا حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا جاؤ فرشتوں کو جاؤ اور سلام کرو. حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف آگے بڑھے کہا السلام علیکم.
فرشتے نے جواب دیا وعلیکم السلام. اور اللہ نے فرمایا آدم یہی تو سلام کرنے کا طریقہ تمہارے اولادوں میں کا ہوگا، اولادوں میں رائج ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا اللہ میرے اولاد کون سی یا کہاں ہیں؟ تو روایت میں آتا ہے تفسیر وغیرہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر دستے قدرت رکھا اور ایک جماعت نکل آئی اولادوں کی تمام جو جنتی تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا آدم یہ ہے تمہارے وہ اولاد جو جنتی والا عمل کریں گے اور جنت میں جائیں گے. پھر دوبارہ ہاتھ پھیلا گیا، پھر جہنمی لوگ نکلے، کہا آدم یہ تمہارے اولاد ہے جو جہنم والا کام کریں گے، یہ جہنم میں جائیں گے. بہرحال حضرت آدم نبی علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. پیدا کرنے کے بعد قرآن پاک میں وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیا گیا، سب چیزوں کے علم دے دیا گیا. پھر ثم عرضهم على الملائکہ فرشتے کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے فرشتوں بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم اپنی دعوت پہ سچے ہو، اگر تم سچے ہو ان کنتم صادقین. فرشتے نے اپنی لا علمی ظاہر کیا، اپنی عزیز کی ساری ظاہر کیا. حضرات محترم میں ایک بات کہنا چاہوں گا. حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہے. یہاں خلافت کا معاملہ ہے، پھر یہاں جو علم کا معاملہ ہے ایک علم بھی ہے. علم سے حضرت آدم فرشتے سے افضل ہو گئے. علم جس کے پاس ہوتا ہے اسے عالم کہا جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تم اس طرح صبح کرو کہ تم قرآن پاک کی ایک آیت سیکھو تو یہ 100 نفل پڑھنے 100 رکعت نفل پڑھنے سے تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کسی نے رات میں اگر قرآن پاک کی ایک آیت سیکھا اور دوسرا آدمی سیکھا نہیں 100 رکعت نفل پڑھا تو 100 رکعت نفل پڑھنے سے انہوں نے جو قرآن پاک کی ایک آیت سیکھا وہ بہتر ہے. پھر فرمایا ابو ذر اگر تم نے قرآن پاک کی ایک باب کو سیکھ لیا، کسی موضوع میں ایک باب کو سیکھ لیا، چیپٹر لیسن کو سیکھ لیا تو یہ 1000 نوافل سے بہتر ہے، چاہے اس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ ہو. سیکھنے پر ہی اتنا اجر ہے، عمل کرنے پر کتنا ہو. اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جو کسی عالم کو تکلیف پہنچائی وہ مجھے پہنچائی، اور جو مجھے تکلیف پہنچائی مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی اس کے ٹھکانہ جہنم ہے. تو عالم کی بڑا قدر کرنا چاہیے. علم جس کے پاس ہوتا ہے حضور نے فرمایا ایک موقع پر کہ عالم اور عابد کی مثال دے کر فرمایا عالم اور عابد کی مثال اس طرح ہے جیسا تاروں کے بیچ میں 14ویں چاند. تاروں کے بیچ میں 14ویں چاند. یہاں عالم کون سا ہے؟ یہ ہر عالم نہیں ہے، یہاں پر وہ عالم ہے مراد جو فرائض کی پابند ہے، جو سنت مؤکدہ واجبات کی پابند. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جن نے بزرگوں کی یعنی جو اسلام میں بوڑھا ہو گیا، جو بوڑھے آدمی کی عزت نہ کی، جو بچوں سے شفقت نہ کی، اور جو عالم کی قدر نہ کی وہ ہم میں سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. کس نے فرمایا؟ اب میرے آقا نے فرمایا. اور حضور نے اور یہ بھی فرمایا کہ 3 آدمی کو سوائے منافق تکلیف نہیں دے سکتا. وہ 3 آدمی کیا ہیں؟ یعنی یہ 3 آدمی جو گنائیں گے ان آدمی کو سوائے منافق تکلیف نہیں دے سکتے. جو منافق ہوگا وہی تکلیف دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مقصد یہ ہے ایک عالم دین، دوسرا وہ بوڑھا جو اسلام میں بوڑھا ہو گیا،
چاہے وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے پڑوس میں ایک بزرگ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے عمر میں جو بڑا جو بوڑھا ہو گیا داڑھی سفید ہو گیا وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور تیسرا عادل بادشاہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عالم کی قدر کیجئے، عالم کی عزت کیجئے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حقانی عالم سے مصافحہ کیا وہ مجھ سے مصافحہ کیا۔ حضرات محترم، تو کہنے کا مقصد یہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کا نام بتا دیے، سکھا دیے، تمام چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں چھوڑا، جو چیز ہے بس سب حضرت آدم علیہ السلام کے نام سکھا دیے گئے۔ صرف ایک چیز کا نام سکھا دینے سے علم نہیں ہوتا، علامہ لفظ علم نہیں ہوتا۔ جب نام سکھائیں گے فلاں یہ ہے تو فلاں کا کوالٹی یہ بھی ہے، فلاں سے یہ کام لیا جاتا ہے، فلاں سے یہ ہوتا ہے، فلاں کا رنگت یہ ہے، سب کچھ بتا دیے گئے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ما کانا و ما یکونو کا علم دیا گیا، اسی اسماء اور کلہا سے انہوں نے دلیل پکڑی۔ تو حضرات محترم، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ حضرت آدم کو تمام چیزوں کا نام سکھا دیا گیا، اور فرشتے سے کہا فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ فرشتے نے اپنی لا علمی ظاہر کیا۔ تو آگے آیت میں رب ارشاد فرماتے کہ آدم اب تم بتاؤ۔ حضرت آدم نے ایک طرف سے بتایا، ایک طرف سے بتانا شروع کر دیا کہ فلاں چیز ہے، فلاں، بہرحال بتایا۔ فرشتے نے مان لیا، فرشتے نے مان لیا کہ ہاں یہی آدم خلافت کا حقدار ہے، ہم نہیں، یہ خلافت کا حقدار ہے، ہم نہیں۔ تو حضرات محترم، یہ تھوڑا سا مختصر قرآنی واقعات آپ کو سامنے پیش کیا گیا، اور میں ایک چیز اور بتاتا ہوں یہاں پر۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کو کے لیے مٹی لایا گیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے خالق کو جس سے مطہر کو بنایا گیا تھا، اس سے بعض مفسرین بلکہ پیر مہر علی گلروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ قطب سے نقل کرتے ہیں، نجم الفرقان فی تفسیر القرآن میں نقل کیا گیا اس قول کو، واللہ عالم کہاں تک صحیح پتہ نہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خالق کو بنایا گیا تھوڑا مٹی بچا تھا، اس مٹی سے کھجور کی پیڑ کو بنایا گیا۔ بہرحال تو حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، پھر اپنا مقصد بنا، کیوں بنایا؟ خلافت دینے کے لیے۔ اس کے بعد کیوں بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو عبادت میں بھی رہی، صرف ابن آدم کھیل دھندے میں نہیں، دنیا میں مشغول نہیں، ابن آدم کا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور بنت ہوا کا کام بھی عبادت کرنا ہے۔ تو خود بھی عبادت کیجیے، اپنے گھر والوں کو جو آپ کی فیملی میں ہے، آپ کی فیملی ممبر میں ہے، بیٹی ہو، بہو ہو، یا آپ کی وائف ہو، انہیں بھی بتائیے